من الشیطان الرجیم۔ آپ کے ساتھ نا میں نے پیجز زیادہ شیئر کیے تھے، لیکن انشاءاللہ بس یہ آخری نشانی ہی پڑھیں گے۔ نشانی نمبر 33 ہے، ٹھیک ہے۔ دوست یمن کا ایک قبیلہ ہے، ذوالخلصہ ایک بت کا نام ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے منہدم کیا تھا، لیکن بعد میں جب مسلمانوں میں جہالت آئی تو اس کی پوجا شروع ہو گئی اور عورتیں اس کا طواف کرنے لگیں۔ بالآخر سعودی فرمانروا ملک عبدالعزیز آل سعود کے دور حکومت میں جدید مشینوں کے ذریعے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا اور اس کا نام و نشان تک ختم کر دیا گیا۔ اور اگلی روایت ہے، صبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد قبائل من امتی الاوثان۔ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے اور حتیٰ کہ میری امت کے کچھ قبائل بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، جیسے اوپر ہم نے پڑھا، کہ قیامت کی یہ نشانی بھی ہے کہ امت مسلمہ کے افراد شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، اور یہ نشانی اوپر بھی ہم نے دیکھی کہ ظاہر ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور آج جو قبروں پہ، مزاروں پہ، آستانوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی ایسے جیسے مساجد میں داخل ہوا جاتا ہے اسی طرح جوتے دور سے اتار دیے جاتے ہیں جھکتے ہوئے، اور وہاں پر آ کر رکوع میں سجود میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ اور آئندہ حدیث میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یذهب اللیل والنہار حتی تعبد اللات والعزیٰ، دن رات ختم نہیں ہوں گے حتیٰ کہ لات اور عزیٰ یعنی جاہلیت کے بتوں کی دوبارہ پوجا شروع ہو جائے گی۔ استغفر اللہ توب الیک۔ اچھا، آپ کے پاس نا یہ جو صفحہ آیا نا، اس کے نیچے ہی جو ہے حدیث تو ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے، لیکن اس دعا پہ ہم مکمل کرتے ہیں، اللہم انا نعوذ بک ان نرجی علی اعقابنا او نفتن، کہ اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں پھر جائیں یا فتنے میں پڑ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو فتنے تو دنیا میں بہت پھیل چکے ہیں، اور لوگ مسلسل یعنی کہ ایسے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں کہ کچھ کاموں کے بارے میں ہم شکوک میں پڑ جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہم خود ان میں جا پڑتے ہیں ان کاموں میں نا۔ اور جیسے اب یہاں پر جو بتایا ہے کہ قبروں پہ، مزاروں پہ، آستانوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو اس میں بھی ہم تنقید اور بحث نہیں کریں گے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے علم پہنچایا ہی نہیں، اس علم کو عام ہی نہیں کیا۔ ہم آج اپنے اندر کتنی مضبوطی، کتنی استقامت پاتے ہیں کہ کسی مزار کو ڈھانے کی کوئی کوشش کریں یا وہاں کے لوگوں کو تعلیم دینا شروع کریں۔ کوئی ایک بندہ بھی اگر آپ کی بات سے کوئی ایک عورت بھی واپس پلٹ آئے، شرک سے نکل آئے، اور یوزلی عورتیں پڑھتی ہیں جب وہ مصیبتوں میں ہوتی ہیں تو ان مصیبتوں کو کے حل کے لیے جو ہے انہی مزاروں پہ نعوذ باللہ لوگ سفر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ تو علم کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ کوئی ایک بندہ بھی آپ کی بات سے ہدایت کی طرف آ جائے تو یہ آپ کے لیے 100 سرخ ہونٹوں سے بہتر ہے۔ اب آپ نے کوئی بات شیئر کرنی ہو تو کیجیے، انشاءاللہ پھر باقی نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ اچھا، ابھی وانیہ نے جو کوشچن کیا تھا، مجھے بس یہ تھوڑا سا ایک تو ہمارے آج چھٹی ہے نا بچے کی، ہاں نہیں کوئی بات نہیں، آپ کریں۔ اللہ تو وہ یہ کہ یہ حدیث جو ہے نا، پہلے میں نے شاید ایک آدھ بار سنی تھی، شیطان جو ہے نا کس سے بتا رہا ہے، دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہ جاتی ہے۔ جی اتنی دیر میں کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ خائن کو امانت والا اور امانت کو خائن والا، خائن خیانت کرنے والا اور السلام علیکم۔ یہ جی مجھے وعلیکم اشتہاری السلام۔ کا جو اشتہاری کو بتا رہی نا، اس کا ہی مجھے معلومات ہے کہ ہم لوگ تو بہت کوشش کرتے ہیں، جیسے کوئی نہیں ملتا تو، لیکن ہم تو کوشش کرتے لیکن وہ اس کا رسپانس نہیں آتا صحیح طریقے سے۔ جیسے سوری میں شروع سے مس کر گئی، آپ نے صلہ رحمی کی بات کی ہے؟ جی صلہ رحمی کی بات کری۔ ہاں تو وہ پھر حدیث کا مفہوم ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے لوگ آیا تھا کوئی، وہ یہی اس نے کہا تھا کہ میں تو اپنی طرف سے جوڑنے کی پوری کوشش کرتا ہوں لیکن آگے سے وہ نہیں۔ تو میرا خیال ہے اس میں مفہوم یہ ہے کہ اگر اس کو کہا گیا تھا کہ اگر تم ایسے ہی جیسا تم کہہ رہے ہو ایسا ہی کرتے ہو تو تم اس کے منہ میں آگ بھر رہے ہو، یعنی
تم اپنا کام تو کر رہے ہو لیکن وہ اپنے لیے جو اکٹھا کر رہا ہے کہ وہ آگے سے کاٹتا ہی چلا جا رہا ہے، تو نعوذ باللہ اس کے لیے پھر وہ وہی ہے نا کہ جہنم کا اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ تو آپ اپنی جتنی کوشش کر سکتے ہیں نا وہ بھی ایک حکمت کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے، جس حد تک آپ اپنی کوشش کر سکتے ہیں، جیسے ابھی میں نے اس کا اشارہ بھی کر دیا کہ اس میں بہت زیادہ بھی آپ نہیں کریں گے، اعتدال کے ساتھ ہی رہے گا معاملہ۔ یعنی بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہم صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ اس کو فون کر دیں، روزانہ اس کے گھر چلے جائیں، یہ نہیں کہا جا رہا، ٹھیک ہے۔ ہاں نہیں، زیادہ جیسے کرنے سے ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ہمیں ان سے کوئی لالچ ہے تو اس لیے ہم زیادہ کر رہے ہیں، ہاں یہ بھی ہوتا ہے نا۔ یہ بھی ہوتا ہے، نہیں بہت زیادہ بھی نہیں، لیکن ایک اعتدال میں رہنا چاہیے جس سے ہم اللہ کے ہاں بری و ذمہ ہو سکیں کہ بھئی ہم نے تو اس کو جوڑنے کی کوشش کی تھی۔ اگر ان کے بچے کا نکاح ہے، اگر انہوں نے نہیں بھی بلایا پھر بھی آپ ان کو مبارکباد کا فون کر دیں، ان کو برکت کا فون کر دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جوڑے کو برکت دے، اس جی طرح جی نا، صحیح ہے۔ اور باقی جو وہ سوچتے ہیں ان کو سوچنے دیں، ہمیں تو کوئی لالچ نہیں ہے، ہماری اگر نیت اللہ کے لیے خالص ہے تو اللہ تعالیٰ سچائی کو سامنے لے آتے ہیں۔ جی 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچہ بہت تنگ کر تھا، میں نے کہا چلے میں اس کو ذرا کام ڈاؤن کروں۔ جی بس یہی مجھے ایک تو یہ حدیث کے بارے میں چلے وہ میں پرسنلی آپ سے بات کروں گی، دوسرا یہ کہ جو بات یہ ابھی رشتہ داری والی چل رہی تھی یا پڑوسیوں کی خاص طور پہ جتنے حقوق پڑوسیوں کے بتائے گئے ہیں تو سن کے بھی بندے کو خوف آتا ہے کہ ہم تو کہاں کہاں نہیں آزمائے جائیں گے، اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جو حقوق ہیں ان کو اچھی طرح سے ادا کر سکیں، لیکن آپ کی بات بالکل صحیح مجھے مطلب ہو رہا ہے کہ میں سمجھی شاید صرف میرے ساتھ ہو رہا ہے، تو جب آپ کی بات سنی تو مجھے لگا نہیں واقعی یہ بات صحیح ہے کہ رشتہ پڑوسیوں کے ساتھ جتنا بھی آپ اچھے کر لیں وہ کسی نہ کسی چیز پہ آپ کی کچھ نہ کچھ جیسی بات ہو جاتی ہے۔ تو میرے ساتھ بھی بہت میں روتی ہوں اس بات پہ، بلکہ میں کہتی ہوں شاید میرے میں کمی ہے، میرے فادر کہا کرتے کہ شاید ہمارے نمک میں اثر نہیں ہے کہ جتنا اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں وہ چیز ٹھیک ہو ہی نہیں پا رہی ہے۔ مطلب کسی کوئی ایک ہوتا ہے نا، کوئی بیس ہوتی ہے کسی بات کی کہ اگر ہاں جی کوئی بہت بڑی بات ہے تو اس پہ بندہ آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کی بات کرتا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں اپنے گھر کے جو پڑوسی جو خاص طور پہ ہوتے ہیں، چاہے رشتہ داروں میں آ جائے یا نہ بھی ہو، تو پھر بھی وہاں بات پتہ نہیں کیوں خراب ہوتی ہے، یہ وجہ سمجھ نہیں آئی ہے۔ شاید اسی لیے پڑوسیوں کی خوب زیادہ کہا گیا کہ وہاں پھر آپ اپنے نرمی سے اور درگزر کا معاملہ اور یہ سارا وہ کریں، لیکن پھر بھی بات بنتی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ کچھ ایسا کچھ ایسا ہمیں بھی بتائیں کہ یہ چیز ہم اپنے آپ کو شاید ٹھیک کر سکیں، تو جی تاکہ ہم جو حقوق ہیں ہمارے اوپر ان کے وہ ادا تو ہم اپنی طرف سے تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اگلی طرف سے رسپانس نہیں آگے آ رہا، تو پھر بندہ وہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے نا۔ ابھی میں نے نا صفیہ کو جو جواب دیا نا وہ آپ کے لیے بھی ہے۔ دیکھیں ہم میں سے نا ہر انسان آزمایا جا رہا ہے، ہر انسان کی مختلف طرح کی آزمائش ہے، اور کچھ کی جو ہے وہ ایک ہی آزمائش پلٹ پلٹ کے بھی آتی ہے بعض اوقات نا، تو جیسے صفیہ نے کہا ہے کہ ہم تو کرتے ہیں لیکن کیا آتی ہے آزمائش پلٹ کے آتی ہے، کیا یعنی ایک ہی طرح کی بات جو ہے نا ہمیں بار بار بھی پیش آ سکتی ہے بعض اوقات، جیسے یہ آزمائش ہی ہے نا کہ بار بار آپ اپنے رشتہ داروں سے یا ہمسایوں سے آزمائے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جیسے ابھی صفیہ کو بتایا نا، میں کہتی ہوں کہ کہیں پکڑے نہ جائیں اس آزمائش میں، کہ نہیں اس میں نا ہم دیکھیں اس میں بھی نہ فریدہ اس میں ہو جائیں۔ ہاں میں آپ کو جواب دینے لگی تھی، دیکھیں ہم میں سے نا ہر بندے کے اوپر مختلف طرح کی آزمائشیں ہیں، کوئی غربت سے آزمایا جاتا ہے، کوئی مال دے کے آزمایا جاتا ہے، کوئی بندوں سے آزمایا جاتا ہے، یعنی اس کو سوشلائزیشن میں اللہ تعالیٰ ایسا ڈالتے ہیں کہ کبھی وہ ہمسایوں سے آزمایا جا رہا ہے، کبھی رشتہ داروں سے، تو اس میں ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ وہی حدیث جو میں نے ابھی صفیہ کو بتائی ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر آپ کر رہے ہیں لیکن دوسرا نہیں کر رہا تو آپ اس کے منہ میں جیسے آگ بھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ اپنی طرف سے بری و ذمہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو آپ یہ محسوس کرتے ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے، مومن کو اس کو محسوس کرنا چاہیے، یہی باشعور مومن ہونے کی علامات ہیں، لیکن اس میں پھر وہ آپ آیت یاد رکھیں نا کہ فلا اللہ کا باقی نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ہاں کہ آپ نے ان کے پیچھے اپنی جانیں ہلکان نہیں کرنی، کہ آپ ہر وقت اسی بات کو سوچتے رہیں، اللہ سے سچا ہونے کی کوشش کریں کہ یا اللہ جتنی میری صلاحیت ہے، میرے اندر قابلیت ہے، میں نے اپنا وہ سارا کام میں کر رہی ہوں،
آگے یہ شیطان کا وار ہوتا ہے کہ وہ چاہتا نہیں ہے کہ ہم صحت مند رہیں ذہنی طور پر، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، کہ اپنے فرائض کو ادا کر سکیں. دیکھیں رشتہ داروں سے ہمارے معاملات بگڑتے ہیں، سب سے پہلے ہماری نماز خراب ہوتی ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ بنا کے رکھیں لیکن نہیں بنتی. اور پتہ ہے کیا ہمارا معاملہ کیا ہے دنیا میں ہی، کہ ہم سمجھے بیٹھے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ ہمیں مل جانا ہے، چاہے وہ دینی لحاظ سے ہو یا دنیاوی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ میرا اس رشتہ دار سے کام خراب ہو گیا تو یہ تعلق بگڑا ہوا ٹھیک ہو جائے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، بہت سے اختلافات ایسے چلتے چلتے قیامت تک ہم جا پہنچیں گے، کیونکہ قیامت کا ایک نام جو ہے نا، یعنی کہ ایک مقصد کیا ہے کہ اختلافات کا خاتمہ کیا جائے گا. بہت سے ایسے اختلافات آپ کے دنیا میں نہیں ختم ہونے، یہ آخرت میں ہی ختم ہوں گے. جنگ جمل کا فیصلہ یہاں نہیں ہوا، جنگ صفین کا فیصلہ یہاں پہ نہیں ہوا. ہم یعنی دونوں طرف ہی مسلمان تھے. سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ تو ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنی جو بھی ہماری صلاحیتیں ہیں اس کے مطابق ہم عمل کرتے رہیں اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے تو ہمارا تو خشوع ہی ختم ہو جاتا ہے نمازوں میں، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی ان حالات سے گزرتا ہے. اب میں بھی اس وقت یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ میں خود ان حالات سے گزری ہوئی ہوں. تو پھر میں کہتی تھی یا اللہ نمازوں میں بھی خشوع نہیں ہے تو پھر بندہ کہاں جائے. تو پھر آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہوئی کہ بھئی یہ معاملات جتنا آپ کر سکتے ہیں نا، آپ سے اس سے زیادہ سوال ہی نہیں ہے. اتقوا اللہ مستطعتم، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو. ٹھیک ہے؟ اس میں پھر خود کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ نہیں میری تو صلاحیت ہی نہیں ہے. بہت ہی یعنی کہ اعتدال کے ساتھ ان کے ساتھ کرتے بھی رہنا ہے، لیکن پریشانی نہیں آنے دینی، کیونکہ مومن ہم نے اس سٹیج تک پہنچنا ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پہ حزن اور غم نہیں ہوتا مومنوں پہ. وہ معاملہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے سچے ہیں، بھئی یا اللہ جتنی میری صلاحیت ہی میں کر رہی ہوں. اور اس کے بعد جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو آپ کو سب کچھ بھولے میں ہوں، آپ صرف رب کے سامنے ہوں. لیکن ہم عموماً کیا ہے کہ نمازوں میں بھی جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ضرورت ہمارے ساتھ ہوتی ہے، کوئی جسمانی ضرورت، کوئی روحانی، کوئی ذہنی. ٹھیک ہے، یہ بھی محبت کے درجات ہے کہ ہم اللہ سے جڑیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ کہ اللہ سے اللہ کے لیے ملاقات کی جائے. سبحان اللہ. میں کہتی ہوں ہم پتہ نہیں وہ کب پائیں گے اس مرحلے کو، اس سٹیج تک کب پہنچیں گے. تو انشاءاللہ اس پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا ہی، اور ہلکان بھی نہیں ماشاء ہونا. اللہ بہت صحیح آپ نے بات کی کہ مطلب آتی ہے یہ چیزیں جب ہم قرآن کے ساتھ جڑے ہیں یا جڑتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا آیات، اس وقت ہمیں حوصلہ ہوتا ہے. لیکن پھر جب کچھ دیر کے بعد جیسے مجھے میں بالکل وہ اس پرانی سچویشن میں آ گئی تھی، لیکن ابھی پھر جب آپ نے آیات دہرائی ہیں تو اب مجھے جیسے لگتا ہے ایک دم سے میں ختم ہو گیا میرا وہ حزن یا میری وہ جو کیفیت ابھی ہوئی تھی، وہ ساری بات سوچ کے تو وہ ختم ہو گئی ہے نا. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس لیے کہ قرآن کے ساتھ ہمیں اللہ پاک توفیق دے کہ ہم اسی طرح سے جڑیں جیسا اس کا حق ہے، تو اس سے پھر ہمیں حوصلہ بھی ملتا ہے. تو بالکل آپ کی بات ہے مجھے کہ سورہ کاف کی جو آپ نے آیت پڑھی ہے، اور بس وہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیسے نا ان کے اوپر بھی، حالانکہ ان کو تو سب معلوم بھی تھا اور جو بھی اللہ نے ان کو بتایا، لیکن اس کے باوجود ان کو بھی حزن ملال ہوتا تھا اپنے عزیزوں کا. تو پھر اللہ پاک نے جب یہ آیت تم پہ اتاری ہے تو پھر جب یہ میں سنتی ہوں کہ مومن کو ہم تو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ اتنے اچھے تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین میں شامل فرمائے. آمین آمین. پھر یہ حزن والی جو کیفیت ہے پھر وہ ختم ہو جائے ہم سے. تو ہوتی ہے الحمدللہ ہوتی ہے، لیکن پھر انسان ہے پھر آ جاتے ہیں اسی کیفیت میں، تو مستقل ختم نہیں ہوتی نا. جیسے اب آپ دیکھیں نا کہ سورۃ العصر ہی اتار دی جاتی تو لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی ہے، اور اس میں وہی بات آتی ہے نا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اس وقت میں بات کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے میرے پہ یہ سچویشن آئے تو مجھے بھی کسی کی بات کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں میرا بھی کوئی کمال نہیں ہے، یہ جڑنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے. اور آخری بات وہی کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمارے اندر ایک سختی اور ایک چیز ایسی آتی ہے، لیکن جو ہی ہم حدیثیں پڑھنا شروع ہوتے ہیں نا تو وہ ہم پھر انسانوں کے لیول پہ آ جاتے ہیں کہ ہم فرشتے نہیں بن سکتے اور نہ ہی ہم فرشتے ہیں، اور ہم سے فرشتے بننا مطلوب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے اور صحابہ بھی انسان تھے، صحابیات بھی انسان تھیں، ان کی زندگی میں بھی یہ سب کچھ تھا، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اور تسلی ملتی ہے، پھر انسان پھر جمنا شروع ہو جاتا ہے. الحمدللہ. دعا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہوئی ہے. بہت ماشاءاللہ بہت پیاری باتیں ہو رہی ہیں الحمدللہ. بس مجھے یہی بولنا تھا کہ میں جو اپنی زندگی میں محسوس کرتی ہوں نا سیما، کہ جو ہے حقوق اللہ جو ہے نا، مطلب اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا، مجھے ظاہر ہے وہ تو اپنے نفس پہ بھاری ہوتا ہے، نمازیں پڑھنا کبھی کبھی ہوتا ہے، مشکل ہو جاتی ہے، لیکن جو ہے یہ جو حقوق کی بات ہے نا، بہت زیادہ مشکل لگتے ہیں، بہت زیادہ مشکل لگتے ہیں. بندوں کے حقوق ادا کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ اس کے باوجود کہ سامنے والے کی جو سختی ہیں یا جو بھی کو کچھ معاملات اس طریقے سے ہیں، اس کے باوجود آپ کو برداشت کرنا، سب کچھ کرنا اللہ کے لیے مشکل تو ہوتا ہے. لیکن وہی کہ آپ جس طرح کے ماشاءاللہ کے جو آپ کے جو اس محفل میں بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ جو باتیں اللہ رسول کی باتیں سن کے پھر ہمت آ جاتی ہے، پھر انسان پھر کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں اب چلو پھر کھڑا ہو جانا ہے اور ہمت سے کام لینا ہے. تو یہ ہے. صحیح بات ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.